مل کر بابا سے بولا صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر بلا خلق من عباده یستشیر. الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم العظيم الربوبية نور السماوات والأرض وفاطرهما ومبتدئهما بغير أمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائعات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء. أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات پڑھ لیجیے گا. کتاب کا نام ہے اعمال شیخ صدوق. حدیث باقری بھی ہے اور حدیث صادقی بھی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی، اگر وہی دعا حسین کی مجلس میں مانگی جائے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا. اس عقیدے کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ دعا مانگنے کا ہوں کہ مولا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف فرمایا ہے، اگر مقروض ہیں تو غیبانہ قرض ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں تو جو واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا، ان کے کاروبار میں وسعت برکت ترقی عطا فرما. یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں بیٹیاں سید زادیاں مرشدزادیاں آقا زادیوں کے لیے، بالخصوص ان نوجوان باتویوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، مالک جو واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومنین بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے شفائے کربلا کا، مولا مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما. بالخصوص بانیان مجلس ملک روشن صاحب، ملک ساجد صاحب اور جتنے بھی ان کے ساتھ معاونین ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے کزن ہیں، اہل علاقہ بستی موہانہ والے جتنے بھی مومنین ادائے حسینی میں شرکا ہے، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. کائنات کے جس حصے میں بھی علی کی ولایت پڑی جا رہی ہے، حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، جو ذاکرین وائزین علماء خطباء نوے خان ماتمیان لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، مولا سب کی جان و مال کی محافظت فرما. بستی موہانہ والوں، بڑا مشکل ہے اس دور میں علی پڑھنا، اور اس سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے علی سننا. مولا تجھے واسطہ ہے اپنی حجت کا، اس کو اذن خروج عطا فرما، جس کے ظہور کے بعد ہر منکر علی کو پتہ چلے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. مل کر بآواز بلند صلوات. بسم اللہ سجاد. شمسی لائٹ اور شریف مالک ان کے کاروبار میں اضافہ فرما. مولا آپ کے رزق میں وقت میں اضافہ ہو. بڑا اچھا سون چل رہا ہے. رکن برا اور ساتھ جو بھی لائیو مجلس ازا چلا رہے ہیں، جو گھر گھر حسین کی عزاداری کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات اور رزق میں اضافہ فرما. اب ایسی صلوات پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. اجازت بھائی جان. دل ہے جو قرآن سے علی کی ولایت پڑھی جائے. الحمدللہ پہلی بار پچھلے سال حاضر ہوا تھا تو امام بارگاہ پہ چھت نہیں تھا، لیکن یہ آپ مومنوں کے اور بانیان کے خلوص کی یہ نیت ہے کہ مالک قریب میں کربلا کے صدقہ آج حسین کے گھر پہ یہ چھت پڑ گیا ہے. تو میرا دل ہے کہ فضیلت امام بارگاہ پہ 2 حدیثیں پڑھوں اور اس کے بعد 2-4 قرآن سے علی کی ولایت کی باتیں سنیے.
اور سجاد بھائی کو ممبر دو اور آپ کی دعا میں ایک لمبا سفر کرو. دل ہے آپ کا جی؟ کیا امام بارگاہ ہر عام جگہ پہ بن جاتا ہے؟ کیا کہنے آپ کے؟ اگر لینڈر نہ پڑا ہوتا تو شاید میں یہ باتیں نہ کرتا. اب میرا دل ہے کہ فضیلت امام بارگاہ پہ شیخ صاحب 2-4 حدیثیں پڑھوں اور 2-4 قرآن کی آیتیں سنی اور آپ کی دعا میں سفر کروں. دل ہے نا آپ کا؟ کیا امام بارگاہ ہر جگہ پہ بن جاتا ہے؟ نہیں. آپ کے 5ویں مولا کا فرمان ہے جہاں کسی نہ کسی معصوم نبی کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے اللہ اس جگہ کو امام بارگاہ بنا دیتا ہے. وہ پچھلے محلے والے ہم سفر ہیں نا میرے جی. یعنی جہاں کسی نہ کسی معصوم نبی کے خون کا ایک. روشن بھائی مولا آپ کو اتنا رزق دے جتنا آسمانوں میں ستارے ہیں. کیونکہ بانی کی مصروفیات ہوتی ہیں, ذاکر آتے ہیں ذاکر جاتے ہیں. تو یہ بانی کیونکہ آج وہ بانی نہیں ہوتا, کیونکہ آج وہ اللہ والا کام کروا رہا ہوتا ہے. باتیں مجھے یہی آتی ہیں کیونکہ ریڈی ڈائی بات کرنے کا عادی ہوں نہیں. جہاں کسی نہ کسی معصوم نبی کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے اللہ بارگاہ بنا دیتا ہے. بستی سماوا, بستی مہانہ کوٹ سمابا رحیم یرخا, یہاں یقیناً کوئی نہ کوئی 5 بریگیڈ کا دفتر ہوگا, ہے نا؟ 2 بندے بولے باقی سارے چپ. خیر ہے نا؟ اس کا کام کیا ہے؟ ہاں بابا جناب کی زندگی ہو. دنیا میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا. روشن بھائی یہ ہے 5 بریگیڈ کا کام. اسی 5 بریگیڈ کو عربی میں کہتے ہیں مخمیدہ. کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ مخمیدہ. کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ. علامہ جعفر شسری کی یہ کتاب ہے. جعفر شسری فضیلت امام بارگاہ پہ بھائی روشن ایک حدیث لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام بارگاہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں انہو مخمیدہ للنیران المشعلہ. وہ کہتے ہیں امام بارگاہ وہ 5 بریگیڈ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کی زندگی ہو. کیا کہنے ہیں؟ حق علی حق. کیا بات ہے, کیا کہنے. روشن بھائی کیا کہنے, آپ کی زندگی ہو, آپ جی ہیں جی. انہو, یار کیا کہنے خدا کی قسم. پاکستان کا لکھنؤ ہے یہ. اتنے ذہین لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. وہ کہتے ہیں انہو مخمیدہ للنیران المشعلہ. اگر کوئی ماتمی چپ کر گیا تو لے کے لاہور تک وسیم ہاشمی اپنے سینے سے زخم لے کے جائے گا. کہنے والا وسیم ہاشمی نہیں, مولا روشن صاحب آپ نہیں, بھائی آپ نہیں. کہنے والا کون ہے؟ علامہ جعفر شسری جو مجتہد اکبر گزرا ہے. وہ کہتا ہے انہو مخمیدہ للنیران المشعلہ. وہ کہتا ہے امام بارگاہ وہ 5 بریگیڈ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس منبر سے لے کے نجم اشرف کے حوزہ علمیت تک وسیم ہاشمی پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہے. کتاب کے جملے نہ ہو, امام زمانہ کی کچہری کا میں مجرم. جعفر شسری کہتا ہے بارگاہ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے انہو مصلی للہ. وہ کہتا ہے امام بارگاہ وہ مصلی ہے جہاں اللہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا کہنے آپ کے, آپ کی زندگی ہو جی. بھائی کیا کہنے آپ کے, دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدری, آپ کی زندگی ہو جی. بھائی کیا کہنے آپ کے. انہو مصلی, ہائے ہائے بابا جناب جی ہیں. انہو مصلی, الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. 1995 میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. اور روشن بھائی حفظ اس لیے نہیں کیا کہ حافظ قرآن ہو جاؤں. بھائی کیا کہنے, ناصر بھائی آپ جی ہیں, یہ محلہ میرا ہم سفر ہے نا جی. حفظ اس لیے نہیں کیا کہ حافظ ہو جاؤں, کیا اس لیے ہے کیونکہ یہ قصیدہ ہے ابو طالب کے بیٹے کا. ہاں زندہ باد. روشن بھائی عرشوں سے بڑا بلند ہو, آپ کا کیا حسین لوگ میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں. ہاتھ بلند کرو. حیدری.
اور ویسے بھی قرآن رسول کا فرمانا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے کہا تھا کہ ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ، رسول نے کہا تھا بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قرآن کو دلوں کو منور کرتا ہے، قرآن تو مومن کے لیے شفا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ صحابی کا سوال کرنا تھا کہ رسول کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ رسول نے کہا یاد رکھ، جب بھی کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کا چہرہ دیکھتا ہے، جو مجھے پڑھ رہا ہے یہ علی کو مانگتا ہے کہ سوچتا ہے۔ زندہ باد، کیا کہنے، یہ محلہ ناراض لگ رہا ہے مجھے جی، ہاتھ بلند کرو، حیدری، آپ کی زندگی ہو رہی، کیا کہنے آپ کے؟ الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، لاہور کربلا گامِ شاہ جامعہ امامیہ سے ادیب عربی فاضل سلطان الفاضل ایم اے اسلامیات کیا، اور بھائی روشن وہاں سے امتحان دے کے دمشق چلا گیا۔ 9 سال علی کی کریم بیٹی کی دہلیز سے اس کے بابا کی ولایت لے کر آیا ہوں۔ جتنی دیر پڑھوں گا قرآن سے یا فرمان معصوم سے پڑھوں گا، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، لوگوں کو کلمہ ٹھیک آتا ہے کہ نہیں، علی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کی 6666 آیات ہیں روشن بھائی، کیا کہنے آپ کے، کیا خوبصورت لوگ ہیں میرے سامنے، خدا کی قسم سارے ہی علی والے ہیں۔ ہائے 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 جاگنا، 6666 آیات ہیں قرآن کی، 556 رکوع ہیں قرآن کے، 6.5 لاکھ حرف ہے قرآن کا، 114 سورتیں ہیں قرآن کی، 86 مدینے میں نازل ہوئی، باقی مکے میں نازل ہوئی۔ روشن بھیا مجھے نہیں پتا علی سنتا کون ہے اور علی سوچتا کون ہے، کس کے ماں کی دودھ کی تاثیر ہے، علی جن ولی اللہ پڑھنا، یعنی 6.5 لاکھ حرف ہے قرآن کا، اور ہر حرف قرآن کا عمل ہی ایک کرتا ہے، وہ دہلیز علی پہ سجدہ کرتا ہے۔ زندہ باد، کیا کہنے جیو، بسم اللہ یا رسول اللہ، جیو یا علی بابا آپ جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ آپ جی ہیں بابا، اولاد کی خوشیاں دیکھیں، یعنی ہر حرف قرآن کا دہلیز علی پہ سجدہ کرتا ہے۔ 20 ذی الحج ہے آج، 2 دن پہلے رسول نے اللہ کا ہاتھ دکھایا تھا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سارے سے بات گزر گئی ہے، جن کے قیدوں میں علی ولی اللہ ضعیف ہے وہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، یعنی غدیر کے مقام پر رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا ایھا الصحابہ، او میرے صحابہ، ھذا ید اللہ، یہی تو وہ ہاتھ ہے جس نے آدم کو بنایا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ جی ہیں، آپ کی زندگی ہو جی، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ کے کیا کہنے، بسم اللہ، مولا آپ کے کیا کہنے، یہی تو وہ ہاتھ ہے۔ سجاد بھائی عرض سے بڑا وقت ہو آپ کا، جس نے آدم کو بنایا تھا، آئے ہائے، یکم ذی الحج کو نکاح ہے اس کا جس میں علی نظر آتا ہے، نکاح اس سے تھا جس میں اللہ رہتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آج جیو ہاتھ بلند کرو بھائی دونوں، حیدری، بسم اللہ، آپ کی بات، بسم اللہ، علی حق، دعا فرمائیے گا رسول، یعنی شیخ ناصر صاحب خدا کی قسم، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کی شادی پر
اللہ نے صحرا نہیں پڑھا. میں کہہ گیا یہ پچھلا محلہ رہ گیا ہے، پتہ نہیں کس کا ہم سفر ہوں یار. تھوڑا ہاتھ بلند کرتے ہیں اللہ کے بعد آسان ہو جائے کرنے کے لیے. حتی رحمت کل کی شادی پر بھی آئے آئے اللہ نے صحرا روشن بھائی مولا آپ کو خزِ حیات عطا فرمائے. نوکر ہوں آپ کا، آپ نے ان لوگوں کی زیارت مجھے کروا دی ہے. میں تو تڑفتا ہوں یار کن کو علی سناؤں. ہائے 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 ہائے. روشن بھائی بات کہہ دوں، آپ اپنے مجمع کی ضمانت دے گے کسی کا اگر مہدہ کچا پکا ہے تو چلا جائے. حمد ہے اس اللہ کی جو لفظوں میں آئے تو قرآن میں سورہ توحید ہوتا ہے، وجود میں آئے تو غدیر میں علی ہوتا ہے. اوئے ہوئے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. حیدر 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 جیو. کیا کہنے آپ، کیا کہنے ساؤنڈ والے کے، کیا کہنے آپ. ناصر بھائی آپ جی ہیں اور آپ کو مزید رتبہ عطا فرمائے. بسم اللہ. یہ جتنے چہرے بیٹھے ہیں کراچی سے 4 دن کے لیے آتے ہیں اور اللہ والا کام کرتے ہیں. میں نے یہ دوسری دفعہ جملہ کار لوگوں کے سر سے بات گزر گئی ہے. اگر آپ کی اجازت ہے تو 1 منٹ قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤں کہ بانی کا مقام کیا ہے. آپ کی زندگی ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا. روشن مجھے اب نہیں پتا قرآن کی تسبیح سے حسینیت اور علی سنتا کون ہے، سوچتا کون ہے. یعنی یہ قرآن کا فیصلہ ہے. دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. خدا کی قسم قرآن میں اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا. اب حسین نے سر کٹا کر بھی توحید کو بلند کیا. اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. حسین نے سر کے بغیر بھی توحید کو پڑھا. اب جب تک حسین ہے تب تک حسین حسین ہوگی. اب اللہ جسم تو رکھتا نہیں کہ اس کا ذکر کروائے. جب بھی اس نے حسین کا ذکر کروانا ہوتا ہے کسی نہ کسی ماتمی کے روپ میں بانی بن کے مجلس کروا دیتا ہے. میں کہہ گیا بھائی کیا کہنے آپ کے، آپ کی زندگی ہو یار بھائی کیا کہنے آپ کے. وہ پچھلا محلہ جی آج بلند کرو حیدری. آپ کی زندگی ہو جی. یعنی کسی بھی نبی کا بس 2 باتیں کروں اور آپ کی دعا میں سفر کروں. لمبا پڑھنا ہی نہیں ہے. بسم اللہ. آپ کی زندگی ہو. اور خدا کی قسم یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا، اب بات انہوں نے چھیڑ دی ہے تو بات مکمل کر دوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا رٹا ہوا نہیں ہوتا کہ بس یہ جو ابھی شروع کیا یہی ختم کرنا نہیں. آپ چھیڑتے جائیں گے میں وہ حدیث پڑھتا جاؤں گا. اللہ کہتا ہے کون ایسا بندہ ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے. بابا جی بیٹھ جائے. میں ممبر دے روشن کلیجہ رکھ لگا. قرآن ہے حدیث ہے نہیں روایت ہے نہیں جسے شیخ صاحب سجاد بھائی علم رجال میں جا کے ملک صاحب ضعیف کہہ دیا. دیکھ قرآن کل بھی سچا تھا، قرآن آج بھی سچا ہے اور قرآن سچوں اور ولایت والوں کے لیے شفا ہے اور مقصرین کے لیے لعنت ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے آپ کے، آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو جی. یعنی قرآن کل بھی سچا تھا. قرآن کیا کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. سر اللہ یہ کہتا ہے کون ایسا بندہ ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ وسیم ہاشمی تم ہو، روشن بھائی آپ ہوں، شیخ صاحب آپ ہوں، سجاد بھائی آپ ہوں، بابا جان آپ ہو، بزرگوں آپ ہو. دیکھنا میری طرف ہے بس چھوڑنے لگوں ممبر میں. یعنی کہا من کوئی بھی ہو
جو اللہ کو مقروض کرنا چاہتا ہے. اب بستی موہانوں والوں میرا سوال تم سے یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کو پیسے چاہیے؟ 3 بندے بولے باقی سارے چپ ہو. آج تو موسم بھی ٹھیک ہے, لینٹر بھی پڑ چکا ہے, دھوپ تو ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کو پیسے چاہیے, ہیرے جواہرات چاہیے, سونا چاندی چاہیے؟ نہیں, اللہ تو علی کا بھی اللہ ہے. ہاں کیا کہنے, جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ نہیں, یہ مہمان ہیں ہمارے. ہاتھ بلند کرو, حیدری. یعنی اللہ کو نہ پیسے چاہیے, نہ ہیرے جواہرات چاہیے, نہ سونا چاندی چاہیے, اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. یہی آیت لے کے 5ویں ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کر یہ کہتا ہے مولا یہ جو اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ایسا بندہ ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے, مجھ اللہ کو مقروض کرے. اللہ مولا اللہ مقروض کیسے ہوتا ہے؟ نماز سے کہا نہیں, روزے سے کہا نہیں, حج سے کہا نہیں. اب ویڈیو والا بھائی ذرا ایک دفعہ کھڑا ہو کے ہر ماتمی کے چہرے پہ کیمرہ مارنا. اس جملے سے پہلے بھی میں نے ماتمی کا چہرہ دیکھنا ہے, اور اس کے بعد میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جو حسین کے مجلس میں بیٹھ کر بھی حسین اور علی حوالہ ہے نہیں. مولانا نماز سے مقروض ہوتا ہے, نہ روزے سے مقروض ہوتا ہے, نہ حج سے مقروض ہوتا ہے, تو مولا وہ مقروض کیسے ہوتا ہے؟ روشن بھائی آپ سے لے کے اس آخری ماتمی تک جو کھڑے ہو کے حسین کی عزاداری میں علی کی برائے سن رہا ہے, اب میں نے دیکھنا یہ علی سنتا کون ہے, سوچتا کون ہے. جب کہنا مولا وہ مقروض کیسے ہوتا ہے, امام کے چہرے پہ جلال آ گیا. امام فرماتے ہیں یاد رکھ اللہ بس ایک عمل سے مقروض ہوتا ہے. مولا کون سا عمل؟ امام فرماتے ہیں من انفق درہمن فی عزاء ابی عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کی زندگی ہو جی بھائی, کیا کہیں گے آپ جیئے, آپ جیئے. علی حق. بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد کی خوشیاں دیکھیں. جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا. روشن پنجابی سے 1 منٹ دی گل کراں. یہاں پر کسی بندے نے کسی بندے کا قرض دینا ہونا تو بندے کے پاس پیسے نہ ہوں, بندہ سامنے جب دیکھتا ہے نا قرض دار کو, اس نے یار میرا قرض دینا ہے یا اس کا میں نے دینا ہے, تو بندہ گلی بلاندہ ہے, شرما کے راستہ تبدیل کرتا ہے. حسین کے نام پر 1 پانی کی بوتل دو اور اللہ سے جنت کا مالک بن جاؤ. ہوئے 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 ہوئے, میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے بات گزر گئی ہے یار. کیا کہنے آپ کے یار, میرا سلام ہے یار, کتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں. ہاتھ بلند کرو, حیدری. باجی 2 باتیں قرآن سے سنیے اور آپ 1 جملہ مصیبت کرو, آپ کی 2 میں سفر کروں. یعنی میں سید نہیں جی, عوان ہوں, ملک ہوں جی میں. اچھا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک نقیب منبر, کیا خوبصورت الفاظی ہے آپ کی, کیا ادیب انسان ہے آپ. مولا آپ کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے. بات کرنے لگا ہوں بابا جان, اور بات بڑی خوبصورت ہے کیونکہ آج 20 ذی الحج ہے, شادی بھی چل رہی ہے علی کی, اور ولایت کا اعلان بھی ہو رہا ہے علی کا. ناصر بھائی دعا فرمائیے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کی شادی میں نہ اللہ براتی بن کے آیا ہے, میں کہہ گیا, نہ براتی بن کے آیا, نہ سیرا پڑا. اسی علاقے میں کسی سید سردار کی شادی ہونا تو چھوٹے چھوٹے میرے جیسے لوگ بند کہتے چلو یار جا کے سیرا پڑھیے کو پیسے لب جان دے, ہے نا, جا کے پتر دا سیرا پڑھ دینے بابا جان, تو کچھ نہ کچھ تو ناصر بھائی, نجات بھائی, بابا جان مل جاتا ہے. اب اللہ نے کیوں سہرا پڑا علی کا؟ ہائے 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 ہائے.
میں اپنی طرف سے بات کروں دیوار پہ دے مر حق ہے تمہارا. اگر میں قرآن سے بات کروں تو پھر بھی علی کی ولایت کو سوچے تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. اللہ براتی بن کر بھی روشن بھائی آیا, براتی بن کر اللہ بے زبان ہو کر بھی زبان رکھ کر اللہ کہتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یعنی اللہ صحرا بن کر حسین کا علی کا صحرا بن کر اللہ کہہ رہا ہے دو سمندر آپس میں ملے. ہائے 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 پھر بھی ملے نہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان مقام میں برزخ رہا. پانچویں مولا سے لے کے نویں مولا تک اگر فرمان نہ ہو امام زمانہ کی کچہری کا میں مجرم, رج کے میں پڑھتا نہیں, رزق میرا شام کی ملکہ سے آتا ہے, کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں نہیں. تیرے پانچویں مولا نے فرمایا جو مقام میں برزخ تھا وہ ہمارا چاچا عباس ہے. کیا کہنے علی حق باشی راضی رہیے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان. ہائے 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 بحث ہو رہی ہے کہ علیہ السلام ہے کہ رضی اللہ ہے. خصوصی دعا فرمایا جی, نہ میری مانیے نہ بانیان مجلس کی مانیے, قرآن کی مانیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. بابا جان قرآن یہ کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کہتا ہے ہر چیز فنا ہے, فنا ہو جائے گی نہیں. مضارع کا صیغہ نہیں امر کا صیغہ ہے, فنا ہے سوائے میرے چہرے کے جو علیہ السلام نہیں ذو الجلال والاکرام ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لے جی آخری حدیث سنیے اور ایک جملہ مصیبت کا بھائی روشن. خوش رہیے گا, زندگی باقی ملاقات باقی. اب یہ بات علی کی فضیلت کی اپنی زبان سے نہیں, ساجد بھائی مولا آپ کو ترقیاں عطا فرمائے, مولا اس پورے علاقے کو بد نظری سے محفوظ رکھے, اور بد نظری ہوتی ہی مقصر کی ہے, بسم اللہ, ہوتی ہی اس کی ہے, علی والے کی بد نظری نہیں ہوتی. بابا جان بات کروں, اہل سنت کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے, امام نسائی. سرگو دے بھی یہ گل کی تھی, اور روشن بھائی جس کو بڑا دعویٰ ہے نا اپنے علم پہ آئے میدان میں, بلکہ علی کی کریم بیٹی نے ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا کہ بغض علی علامت مکتوبت علی جبہات اولاد الزنا. ہائے 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 کیا کہنے, نوکر ہو گیا ہوں آپ کا. روشن علی کی ذوالجلال بیٹی نے ابن زیاد میں کہا تھا کہ میرے نانا کہا کرتے تھے کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ حرام زادہ ہے. زندہ باد زندہ باد. بھائی کیا کہنے آپ کے خدا کی قسم, آج بولو حیدری. آپ جی ہیں جی نا. اگر ایک اور ایک دو ہے تو سوا دو مجھے نہ کہنے دو, پونے دو بابا میں بھی نہیں کہنے دوں گا. علی کی کریم بیٹی کی زبان کا جملہ ہے کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ حرام زادہ ہے. علی کی ذوالجلال بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ ایک بدبخت بندہ کھڑا ہو گیا ہے علی کی بیٹی, یہ کیا ہو گیا, بنا بغض بھی کبھی ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے, جب کہنا کیسے ہوتا ہے,
علی کی بیٹی نے اشارہ کر کے کہا ہاکذا مکتوب، ایسے ہی تو ہے جیسے تیرے ماتھے پہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، علی حق، واہ واہ واہ، جیو حیدری۔ لے جی آخری بات 1 یا 1.5 منٹ کی اور 2 جملے مصیبت کے، اور آپ کی دعا میں سفر کرو، راضی رہیے گا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ میرا گھر ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا، جب جب حکم کرے گا حسین کا ماتمی بن کے، عالم ذاکر بن کے نہیں، کیونکہ عالم بس اللہ ہے علی کی ولایت کا۔ بھائی کیا کہنے، خدا کی قسم، علی کی ولایت پڑھنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا رسول ہونا ضروری ہے۔ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے۔ امام نسائی، بس 1 منٹ، اب جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، میں چھوڑنے لگا ممبر۔ اہل سنت کا بھائی روشن ایک امام ہے، ایک شافعی بھی ہے، ایک نسائی بھی ہے، ایک احمد حنبل بھی ہے، توجہ ہے نا؟ ٹھیک، ہائے ہائے میرا دل چاہتا اڑ جاؤں۔ ایسے شیعوں سے وہ سنی افضل جو علی کو واجب مانتا ہے۔ ہاں اولاد کی خوشیاں دیکھ کے، کتاب کا نام ہے خصائص امام علی۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعد میں یہ نہ سوچنا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے چلا گیا۔ اب تو یہ لاہور اردو بازار میں بھی آپ کو مکتبہ رضا میں یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کے پاس ایک بندہ آیا جو اس کا مقلد تھا۔ مقلد سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سانو نہیں پتا تھا، کنوں پتا ہے؟ تقریر مولا ایسے ہی مسکراتے رہیں آپ، بھائیوں کا مان سلامت ہو آپ کا۔ آگے ایک بندہ اس کیا کہ مقلد تو دعا کرنی، یہ جو آگے بیٹھے ہوئے پچھلے والے، آخری جملہ سمجھ کے پتر نوکر دعا دے آجے۔ اس کے پاس ایک بندہ آیا، مولا آپ کے کام میں اضافہ فرمائے، بہت بڑا کام، آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں کہ علی کی ولایت گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ اب کیا کروں روشن بھائی، میں نے تو عقیدہ ہی پڑھنا ہے کیونکہ شاگرد توسوی صاحب کا ہوں، تو جو ہے نا آپ کی سجاد بھائی۔ آخری جملہ شیخ ناصر صاحب، اس کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر یہ کہتا ہے یہ جو شیعوں کا امام ہے، رافضیوں کا جو امام ہے، قرآن میں سب سے پہلے نقیب منبر لفظ رافضی شیعوں کے لیے استعمال ہوا ہے اس وقت جب موسیٰ کے ساتھ 12 بندوں نے فرعون کو چھوڑا تھا اور حق کو مانا تھا۔ ہائے جاگنا یار تھوڑا تھا۔ فرعون نے کہا تم تو رافضی ہو گئے ہو، 1.5 منٹ کی گل روشن لمبی کرنی نہیں ہو۔ کہا یہ جو رافضیوں کا امام ہے علی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نسائی اٹھا، نماز شروع کر دی، اس نے ایسے کی نا، بندہ بڑا حیران، میں نے اس سے علی کا پوچھا، روشن مجھے یہی خاموشی چاہیے تھی جو ہو گئی ہے، اب جملہ سنو اور اس پہ چلتے ہیں۔ جیسے ہی نسائی نے نماز ختم کی نا، اس کے مقلد نے کہا میں نے تم سے علی کا پوچھا۔ تم نے نماز شروع کر دی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کاش آج نسائی ہوتا، اس کے پاؤں کی مٹی وسیم ہاشمی کے ماتھے کی زینت ہوتی۔ خدا کی قسم نسائی کہتا ہے یاد رکھ تو نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے جس کا نام لینے سے پہلے 2 رکعت واجب ہو جائے۔ ہاں زندہ باد، وہ پچھلا محلہ جو ہے نیچے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بابا ہاتھ بلند کرو، حیدری آپ کی زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے۔ ساجدہ بھئی آپ جی ہیں جس کا نام لینے سے پہلے 2 رکعت واجب ہو جاتی ہے۔ عیسائی کہتا ہے کفا فی فضل مولانا امیر المؤمنین وقوع شک فیہ انہ اللہ
اب کہنے والا وسیم ہاشمی نہیں، ساجد بھائی آپ نے، ناصر بھائی آپ نے، سجاد بھائی آپ نے، روشن بھائی آپ نے، نقیب ممبر آپ نے، آپ نے، آپ نے، آپ نے، آپ نے، کوئی نہیں۔ اہل سنت کا امام کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کفا فی فضل مولانا امیر المؤمنین وقوع شک فیہ انہ اللہ۔ خدا کی قسم نسائی کہتا ہے تو نے اس کے بارے میں سوال کیا جس کے بارے میں شک ہو بندہ ہے یا خدا؟ ہائے 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 ہائے، بڑا مارا ہے شام والوں نے علی کی بیٹی کو۔ میں پچھلی بار آیا تھا، میں مصاحب نہیں پڑھ سکا تھا، تو مجھے روشن بھائی نے فون پہ کہا تھا کہ وسیم بھائی آپ نے مصاحب ضرور پڑھنا ہے۔ بستی مہانہ والوں میں 9 سال شام رہا ہوں، 9 سال میں کوئی ایسی شب جمعہ نہیں جب میں ان بازاروں میں نہیں گیا جہاں علی کی بیٹی کو پتھر لگتے رہے۔ کوشش لگتا بندہ ہو بی بی زینب دا جنہیں ہائی نہیں کی تھی۔ علماء مقاتل ایک جملہ لکھتے ہیں، بابا میں بتانے لگا ہوں، علماء مقاتل نے لکھا ہے موڑ اتنے تھے کہ ہر موڑ پر علی کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ اگر تیرا رشتہ حسین کے ساتھ ہے نا تو شریکت الحسین کے مصاحب پہ نا ہائے ضرور کیا کر۔ روشن بھائی علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا ہے اور مستوروں میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا ہے۔ او مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یا سوائے گا میں حسین کی کوئی غم نہ ہو تجھے۔ میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جولی اٹھا کہتا مولا تجھے شام کا زوار بنائے۔ اللہ کرے تو وہ بازار دیکھے جہاں ہر موڑ پر سجاد قتل ہوا ہے۔ یہ جو ہائے کر کے رو رہے ہو نا، یہ جو تمہاری جی بابا جی بابا مولا تجھے علی کی بیٹی کا زوار بنائے۔ روشن بھائی علامہ کشمیری گزرے ہیں، ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، کوشش کرے تو یہ کھانا وضو ہو جائے۔ ایت اللہ کشمیری کہتے ہیں جہاں بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے نا، زخمی پہلو والی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کر وہاں آتی ہے اور شام سے زخمی سر لے کر علی کی بیٹی آتی ہے، اور بی بی ہر عزادار کی آنکھ کے نیچے رومال رکھتی ہے۔ یہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے نا، جنت میں جا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار۔ سوائے گا میں حسین کے کوئی گاؤں نے کوئی جلدی نہیں بابا۔ میں نے فضیلت اس لیے کام پڑی کہ مصاحب زیادہ پڑھ سکوں میں۔ یہ مصاحب کا پہلا جملہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ بیٹی بابا جتنی بھی دکھی ہو جائے نا، اپنے باپ کو اپنا غم نہیں بتاتی۔ بہن جتنی بھی دکھی ہو جائے، غیرت مند بھائی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، لیکن ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے۔ میں پھر ہاتھ باندھنے لگا ہوں، ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے بابا۔ جیسے ہی بیٹی ماں کے سامنے آتی ہے نا، منہ سے کچھ نہ بولے، ماں سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو یہ دکھ ہے، اور بستی مہانے والا دل دکھ تو مجھے معاف کرنا۔ جب شام سے واپس آئی ہے نا علی کی بیٹی، حسن کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا، نانا محمد کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی ماں زہرا کی قبر پہ نظر پڑی نا، دونوں ہاتھ مار کے کہا آ فاطمہ لو رأیت سہرانا ومن سہر اللیالی قد آوینا،
اماں تیرے حسین کے قاتل نے مجھے اتنا جگایا ہے، اماں میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جاتا ہے، وہ ابا مجھے سجاد نظر نہیں آتا۔ مولا تمہارا پرسہ قبول، روتے بھی آؤ۔ روشن کب جگایا؟ ایک جملہ میں نے کہنا، کب جگایا؟ 10 محرم عباس کی شہادت کے بعد جب 11 محرم کا دن ہوا نا عزادارو، علی کی بیٹی، میں پڑھ چھڑا تو ہاں سن چھڑے ہے۔ 11 محرم جیسے میدان کربلا میں دوبارہ آئے ہیں نا مستورات آل محمد، شمر نے حارث بن نوفل کو بلایا، سارے لعنت کرو اس حرامی پر، تیرے چوتھے مولا کا فرمان ہے جو آج تک خون رو رہا ہے، تیرا چوتھا مولا کہتا ہے جب بھی ہمارا شیعہ نماز پڑھے اپنی قنوت میں حارث کا نام لے کے لعنت کیا کرو۔ کوئی تو اس نے دکھ دیا نا روشن، بتاؤں دکھ کیا تھا؟ شمر کہتا ہے حارث ہی طرح، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک ہر کوئی سوتا ہے تو سو جائے، یہ جو 72 کی عزادار ہے نا زینب، میں پڑھ چھڑیا تھا سن چھڑیا ہے، یہ جو 72 کی عزادار ہے نا زینب، حارث یہ سونے نہ پائے، اگر یہ سو گئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ یہی بات حسین کی بیٹی نے سنی، زخمی کانوں پر ہاتھ رکھ کے جلدی سے پھوپھی اماں کے پاس آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے، پھوپھی اماں بابا کو برچھی لگی، میں نے کچھ نہیں کہا، قاسم کی مہدی زمین نے کربلا پہ پمال ہوگی، میں نے کچھ نہیں کہا، پھوپھی تم سے مانگتی یہ ہوں کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک پھوپھی سونا نہیں، تیرے جگانے پہ حارث کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ علی کی کریم بیٹی نے حسین کی بیٹی کو سینے سے لگایا، رو کر کہتی ہے سکینہ میں کون سا اکبر کی برات کے ساتھ جا رہی ہوں، میں کون سا قاسم کو مہدی لگانے جا رہی ہوں، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک، کبھی نیزے پہ تیرے بابا کا سر دیکھو کہ میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم عزاداروں 39 راتیں ہو چکی تھی قافلے کو چلے ہوئے، ایک مقام عزادار یا امام حسین آیا، وادی تنعیم، قافلے نے قیام کیا، علی کی کریم بیٹی نے زمین کو عرش مولا بنا کے زینت بخشی، ہاتھ پسے گردن تھے، علی کی بیٹی کی آنکھ لگنی تھی کہ ایک مخبر نے خبر کی حارث جس پر تیری ڈیوٹی تھی نہ سونے نہ پائے، حارث وہ سو گئی ہے۔ یہ حرامی ہاتھ میں تازیانہ لیے عزاداروں اس جگہ پر آیا جہاں علی کی بیٹی آرام فرما رہی تھی، ہاتھوں پسے گردن تھے، اس حرامی نے ایسا تازیانہ مارا، اتنا تربی علی کی بیٹی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، علی کی بیٹی کے منہ سے خون نکلا، اور رو کر عباس کو دے کے کہہ دیا بھیا ابا، او میں مدینہ سے تیرے آسرے، او میں مدینہ سے تیرے آسرے نکلی، اور تیری زینب کا حال وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔